علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن الفکر فإن الفکر لم یفی بالہدایہ، فرماتے ہیں فإن الفکر لم یفی بالہدایہ۔ علامہ آلوسی کی میں تفسیر روح المعانی کی عبارت پیش کر رہا ہوں، فإن الفکر لم یفی بالہدایہ، اے انسانوں تمہاری فکر ہدایت تک نہیں پہنچ سکتی ما لم یتنور بنور ذکر اللہ، جب تک ذکر اللہ کے نور سے وہ روشن نہ ہو جائے۔ یہ تفسیر پیش کر رہا ہوں علامہ آلوسی کی۔ جو لوگ کہتے ہیں تصوف کہاں ہے، میں پیش کرتا ہوں کہ روح المعانی تفسیروں میں دیکھو، مشکات کی شرح 11 جلدوں میں ملا علی قاری نے مرقات لکھی جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ جہاں وہ خود موجود ہو، ان الرحمت تنزل اذا ذکر الصالحین فضلا عند وجودہ۔ اور یہ کس حدیث کے ذیل میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب مرغوں کی آواز سنو تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کیونکہ وہ فرشتہ دیکھتا ہے اور فرشتے اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں مسئلہ بیان کرتے ہیں فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین۔ ملا علی قاری محدث عظیم مشکات کی شرح کے اندر ایک مسئلہ بیان کرتا ہے کہ جب صالحین کی خدمت میں جاؤ تو وہاں دعا مانگنا مستحب ہے۔ دیکھا یہ اللہ والوں کے علوم ہے۔ فرماتے ہیں فیہ، اس حدیث کو بیان کر کے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغوں کی آواز سنو تو وہاں اللہ کا فضل مانگ لیا کرو، کیونکہ وہ ملائکہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا پر وہ آمین کہتے ہیں۔ ملا علی قاری شرح میں لکھتے ہیں، مطلب یہ بات نہیں ہے، شرح میں لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ شاید وہ فرشتوں کی آمین تم کو مل جائے۔ اسی حدیث کی شرح میں ملا علی قاری عظیم محدث جن کی خبر مکہ شریف میں ہے جنت المالا میں، مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنؤ والے جب گئے تو ان کی خبر پر زیارت کر کے اپنے مقدمے میں حالات میں لکھتے ہیں کہ زرت خبر ملا علی قاری فی جنت المالا فی مکہ الحمد للہ علی ذالک، میں نے ملا علی قاری کی جنت المالا مکہ شریف میں زیارت کی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ایک اللہ کے مقبول بندے کی خبر کی زیارت۔ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی بڑے عالم، تو دیکھیں فرماتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مستحب ہے صالحین کی خدمت میں، اللہ والوں کی خدمت میں جب جاؤ وہاں اللہ سے کچھ مانگ لیا کرو۔ بتائیے صاحب یہ تصوف کہاں ہے؟ یہ مشکات کی شرح حدیث عظیم محدث مرقات 11 جلدوں میں جس کا کوئی ترجمہ بھی اردو کا نہیں ہوا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب میں نے الہ آباد میں ایک تقریر کی تو ندوے کا ایک شخص اور بہت سے مشرق قسم کے لوگ جو کہتے تھے کہ تصوف ایران کی پیداوار ہے، اس دن روح المعانی اور مرقات اور محدثین کے شروع اور تفسیروں سے جب میں نے پیش کیا تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، آج سے مجھے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث تصوف سے بھرا ہوا۔ تصوف معنی کیا ہے؟ تصوف کے معنی خدا کو دل دینا، اللہ پر عاشق ہونا، اس کی محبت و خشیت سیکھنا، اللہ والا بننا، اور کیا چیز ہے؟ اور کس چیز کا نام؟ تصوف کے معنی اصلی بتا دو، غیر اللہ سے دل چھڑا کر اللہ کو دل دے دینا۔ اللہ میں ممبر پر یہ کہتا ہوں سب سے بڑا تصوف یہی ہے کہ غیر اللہ سے دل اپنے کو چھڑا کر کے اور خود نہ چھوٹے تو اللہ والوں سے دعائیں لو اور ان سے مدد لو۔ دیکھو آپ کے گھر پر قبضہ ہو گیا ہو تو آپ تھانے سے مدد لیتے ہیں، پولیس سے مدد لیتے ہیں، ڈی آئی جی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، کیوں آپ کیوں مدد لیتے ہو؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں میں کمزور پڑ رہا ہوں، قبضہ کرنے والا گنڈا ذرا تگڑا ہے، تو پھر آپ محلے والوں سے کہتے ہیں بھائی ذرا میری مدد کرو۔ اللہ والے جو ہیں ان کی دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں کی برکت سے ایسا وٹامن اور ایسی طاقت عطا ہوتی ہے، روحانیت عطا ہوتی ہے کہ وہی کمزور آدمی ہے جو ہر معاشرے سے مغلوب ہو جاتا تھا اب دندنادہ پھرتا ہے، دندنادہ